شادی میں رکاوٹ ہے، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں سے رشتہ نہیں مل رہا، یا چاہتے ہیں کہیں پر بھی رشتہ ہو جائے، یا پھر بندش ہے جادو کی، یا کالے جادو کی بندش ہے، یا بنگالی جادو کی بندش ہے، 5 دن پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ کرنا کیا ہے؟ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کے متعلق ایک خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ دوستو الحمدللہ یہ وظیفہ بزرگان دین کا ایک مجرب وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ زمین آسماں بن جائے، آسماں زمین بن جائے، لیکن قرآن کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مومن کا ایمان ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کچھ دوستوں کے ساتھ رجعت کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفے میں ناکامی ہوتی ہے، تو پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار وظائف تو ہوتے ہی سارے فیک ہیں، یوٹیوب کے وظائف سارے فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ یہ ایک ادارہ ہے، اور ادارے کی طرف سے ایک مجرب وظیفہ بزرگان دین کا بتایا جاتا ہے، اور معاملہ رجعت کا ہوتا ہے۔ رجعت کا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ایسا وظیفہ کر لیا کہ اس کی شرائط پر عمل نہ کیا، یا پھر ایسے لوگوں کا بتایا وظیفہ کیا کہ جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا جس سے رجعت ہو گئی، اور جب رجعت ہو گئی تو پھر رو رہے ہوتے ہیں کہ یار وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ مکمل شرائط جو بتائی جائیں ان شرائط کے اوپر ہی عمل کر کے پھر وظیفے کو کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ دوستو نماز اشد ضرورت ہے، اشد ضروری ہے نماز۔ نماز ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار نماز کو ادا لازمی کیا کریں۔ دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، جس وقت نماز کا ٹائم لگتے تو ٹوٹل 10-15 منٹ ہے، بس کیا ٹائم لگتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ دوستو قرآن کریم کی تلاوت ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں انسان کے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 وقت ایسے ہیں کہ جن میں جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، جائز دعا ہو۔ وہ 5 وقت کون سے؟ فرض نماز پڑھنے کے بعد، یعنی نماز کے جو فرض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ظہر کی 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، صبح کے 2 فرض۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، جب صبح کے ٹائم مرغا اذان دیتا ہے تم جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور تیسرا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ 5واں، اذان کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ خطیب جمعہ والے دن 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، تم اس وقت جو بھی جائز دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ مولا کریم فضل فرمائے گا، مشکلات دور ہوں گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔
دوستو گناہوں سے توبہ اشد ضروری ہے. گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے, انسان کے جناب علی گناہ معاف ہوتے ہیں, ان گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. کوشش فرمایا کریں تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. کوشش کیا کریں کہ جو جمعرات کی جمعرات نماز مغرب سے نماز عشاء تک اجتماع ہوتا ہے, کوشش فرمایا کریں کہ اجتماع میں شمولیت اختیار کیا کریں, اور اجتماعی جو گناہوں سے توبہ کری جاتی ہے توبہ کیا کریں, اور پھر اجتماعی دعا میں شمولیت لازمی اختیار کیا کریں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کوشش کریں جو اپنے قریبی رشتہ دار بہن بھائی والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے, ہر وقت. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں, لازمی تھوڑا سا صدقہ کریں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, مشکلات دور کرتا ہے. کوشش فرمایا کریں کہ اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو صدقہ لازمی کریں, اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو. دوستو کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. آپ کے قریب کہیں مسجد زیر تعمیر ہے اس پہ خرچ کر دیں, یا غریب یتیم مسکین طلباء جو بچے ہیں ان پہ خرچ کر دیں, یا دین کی اشاعت کے ادارے جس طرح کہ آپ ہمارا ادارہ ہے, یہاں درسگاہ کا کام تعمیراتی کام جاری ہے, اب درسگاہ کا کام جاری ہے جناب علی تعمیراتی کام, اس میں ہمیں سیمنٹ کی ضرورت ہے, بجلی کی ضرورت ہے, سریہ کی ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب مدرسے کا کام تعمیراتی کام بھی جاری ہو اور تعلیمی نظام بھی جاری ہو, دونوں نظام کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. الحمدللہ آپ دوستوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ نظام چل رہا ہے. کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. کوشش فرمائیں یار اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. حدیث پاک میں آتے ہیں جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا. کوشش کریں یار اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالا کریں کہ الحمدللہ جو دوست احباب اس مقدس کام میں حصہ ڈالتے ہیں. نماز عصر کے بعد ایک جناب علی چھوٹی سی محفل ہوتی ہے, محفل درود پاک کی, اس میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور الحمدللہ ان دوستوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے. کوشش فرمایا کریں کہ طلباء کی دعاؤں میں اپنی شمولیت اختیار لازمی کرایا کریں. کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. یہ موقع غنیمت ہے, ورنہ دین کے کام کبھی نہیں رکتے, یہ ہو جاتے ہیں کبھی بھی رکنے والے نہیں ہوتے, لیکن یہ ایک موقع غنیمت ہے کہ آپ دوستوں کو بتایا جاتا ہے تاکہ آپ بھی حصہ ڈالیں, ورنہ دین کا کام کہاں رکنے والا ہے. کوشش فرمائیں, آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ, جاز کیش اکاؤنٹ, UBL بینک اکاؤنٹ. کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. تو ان شرائط پر آپ عمل کریں اور پھر اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں شادی میں رکاوٹ ہے, یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, یا کہیں سے رشتہ نہیں مل رہا, یا چاہتے ہیں کہیں پر بھی رشتہ ہو جائے, یا پھر بندش ہے جادو کی, یا کالے جادو کی بندش ہے, یا بنگالی جادو کی بندش ہے, یا عملیاتی بندش ہے, یا پھر رجت کا معاملہ ہے, ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ 5 دن کا وظیفہ ہے, صرف 5 دن کا. 5 دن پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور یہ کرنا کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور پھر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور پھر روزانہ کی بنا پہ ٹائم ایک وقت مقرر کر لینا ہے, رات کے وقت نماز عشاء کے بعد ایک وقت مقرر کر لینا ہے, جگہ بھی ایک مقرر کر لینی ہے. اس جگہ پہ بیٹھ کر 311 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. 5 دن آپ لگاتار اس طریقے سے کریں. انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہاڑ جیسی جناب رکاوٹ کیوں نہ ہو وہ بھی ٹوٹ جائے گی, اور انشاءاللہ جہاں آپ چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.